میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جو قربانیاں دیتے ہیں ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور ان کا جو گوشت کا حکم ہے، آج دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو ان کے 3 حصہ کیجئے، ایک حصہ غریب کا، ایک حصہ آپ کا، اور ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا۔ ان گوشت کو 3 حصہ کرنے کے بعد جو غریب کا حق ہے وہ غریب تک پہنچائیے۔ واقعہ اس طرح یوں ہے کہ ایک غریب انسان کے 3 بچے ہیں، کئی مہینوں سے وہ غریب مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا، لیکن جب قربانی کا مہینہ قریب آیا تو بچوں نے باپ سے کہا، ابا جان یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، کئی مہینے ہو گئے ہمیں گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوا۔ تو باپ نے اپنے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ مت، ہمارے پڑوس میں جو وکیل صاحب ہے انہوں نے 2 بکرے لے کے آیا ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے بھی 2 بکرے لے کے آیا ہے، اور ہمارے جو ماسٹر صاحب ہے انہوں نے بھی 2 بکرا لے کے آیا ہے۔ اللہ نے انہیں نوازا ہے اور یہ قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے تم کو میں گوشت کھلاؤں گا، جی بھر کے کھانا۔ جب قربانی کا مہینہ، قربانی کی تاریخ قریب آتا گیا اور باپ بچے سب خوش ہیں کہ بچے کو میں گوشت کھلاؤں گا، کیونکہ باپ اتنا کمانے، اتنی اس کی حیثیت نہیں، اتنا اس کے پاس انکم نہیں، آمدنی نہیں کہ بچے کو گوشت کھلا سکے۔ قربانی کے بھروسے میں باپ نے اپنے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھبراؤ مت، بچوں گھبراؤ مت، ان قریب میں تمہیں گوشت کھلاؤں گا۔ جب قربانی کی عید کی نماز پڑھ کے سب واپس آ گئے تو کوئی بھی ان کے گھر پہ گوشت لے کے نہیں گیا، اور جب بچوں نے کہا، ابا جان سب نے قربانی تو دے دیا لیکن ہمارے گھر میں کوئی گوشت لے کے نہیں آیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ ابا جان آپ جائیے نا اور گوشت لے کے آئیے نا، ہمیں گوشت کھانے کا شوق ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں ہمیں گوشت دیکھنے کو نصیب بھی نہیں ہوا۔ باپ نے اپنے بچے کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ ماں بھی تڑپ رہی ہے، باپ بھی تڑپ رہا ہے، کیونکہ وہ ننھے بچے گوشت کے لیے بلک رہے ہیں اور بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ سب کا یہی تمنا تھا کہ گوشت کھائیں گے، گوشت روٹی کھائیں گے، لیکن گوشت کوئی گھر پہ نہیں پہنچایا۔ آخرکار بچے کی ضد پہ باپ نے ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے قربانیاں دی ہے، مجھے تھوڑا سا گوشت دے دیئے تاکہ میں اپنے بچے کو پکا کے کھلا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بعد میں آنا۔ وہ مایوس باپ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے واپس ہو لیتا ہے اور چلے جاتے ہیں وکیل صاحب کے گھر پہ۔ ان سے بھی کہا، وکیل صاحب آپ کے گھر میں میں آیا ہوں، تھوڑا سا گوشت دے دیجئے، میرے بچے گوشت کی طلب کر رہے ہیں، کئی مہینے ہو گیا ہے اسے گوشت کھانے کو نہیں ملا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ ابھی تو تقسیم کر دیا، تم لیٹ آ گئے ہو، ہم نے تو تقسیم کر دیا، تھوڑا بہت بچا ہے جو ہم گھر والوں کے لیے رکھے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ غریب باپ، یہ اداس باپ اپنے بچوں کی بات پہ، اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر کے اپنی آنسو کو پوچھتے ہوئے چلے جاتے ہیں تیسرے گھر میں۔ جانے کے بعد اس سے بھی کہتے ہیں، بھائی جان آپ نے قربانی دی ہے، آپ کے گھر میں اگر گوشت ہے تو تھوڑا سا دے دیجئے، کیونکہ میرے بچے نے کئی مہینے سے گوشت نہیں کھایا ہے، آج طلب کر رہے ہیں، انہیں گوشت کھانا ہے۔ لیکن وہاں سے بھی اسے مایوسی ہو کر واپس ہونا پڑا۔ باپ مایوس ہوتا ہوا، اداس ہوتا ہوا، پاؤں لڑکھڑاتا ہوا، آنسو کو پہنچتا ہوا اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہے۔ اب باپ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے گھر پہ جا کر بچے کو کیا جواب دوں، بچے کو کون سا چہرہ دکھاؤں، کیوں میں نے بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا، بیٹے گھبراؤ مت، میں گوشت لے کے آ رہا ہوں، لیکن گوشت نہ ملا۔ باپ کی اداسی دیکھ کر کے جیسے ہی باپ نے گھر کے دروازے پہ دہلیز ہوا، بچے دوڑتے ہوئے گئے کہ ابا جان نے گوشت لے کے آیا ہے، لیکن ماں بھی سبزیاں کاٹ کے تیار رکھی ہے، پیاز وغیرہ سب کاٹ کے تیار رکھی ہے۔ امی سے کہتی، امی جان آپ جلدی تیار کیجئے، ابا جان گوشت لے کے آتے ہوں گے۔ یہی صحیح دروازہ باپ کھولتا ہے، بچے دوڑتے ہوئے باپ کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن باپ اداس خالی ہاتھ جب آتے ہیں تو بچوں کی آنکھوں سے آنسو، باپ بھی رو رہا ہے، بچے بھی رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، کیونکہ وہ غریب باپ اپنے بچے کو تو گوشت کھلا نہیں سکا۔ بچے کو تسلی دیتے ہوئے
کہا بیٹا گھبراؤ مت، باپ کی آنسو دیکھ کر کے بچے کہنے لگے ابا جان ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں نہیں گوشت کھانا ہے، ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگی ہے۔ باپ کی بچوں کی بات سن کے باپ کا سینہ پھٹا جا رہا تھا، زارو قطار رو رہا ہے، آنکھیں پوچھتے ہوئے باپ کی آنسو دیکھ کر کے اس کی بیوی بھی رونے لگی، میاں بیوی دونوں زارو قطار رونے لگے۔ بچے نے میاں بیوی ماں باپ کی رونا دیکھ کر کے، ماں باپ کی تڑپ دیکھ کر کے بچے نے کہا امی جان ابا جان آپ گھبرائیے مت، ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگی ہے۔ بچے اداس ہو کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ماں باپ اداس بیٹھے ہیں۔ کچھ دن کے بعد تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے شہر کے علاقے میں لائٹ چلی گئی اور جو ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب اور جو بھی ماسٹر صاحب اپنے فریجر میں گوشت جمع کر کے رکھا تھا، لائٹ چلی گئی۔ 3 دن تک لائٹ نہیں آئی اور جب 3 دن کے بعد لائٹ آئی وہ سارا گوشت خراب ہو چکا تھا۔ وہ غریب باپ اپنے بچے کو لے کر روڈ کے اوپر نکلا کہ لائٹ نہیں ہے، چلو باہر گھوم کے آتے ہیں، تو وہی ڈاکٹر صاحب جو فریجر میں گوشت جمع کر کے رکھا تھا، وہی وکیل صاحب جو فریجر میں گوشت جمع کر کے رکھا تھا، یہ نیت سے کہ ہم اپنے آپ بانٹ کے کھائیں گے، لائٹ چلے جانے کی وجہ سے لائٹ 3 دن سے غائب رہی، 3 دن تک لائٹ نہیں آئی، لائٹ نہیں آنے کی وجہ سے گوشت خراب ہو گیا۔ وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب وہ گوشت نکال کر کے باہر لے جا رہے پھینکنے کے لیے۔ باپ کو دے، باپ اور بیٹی بچے جب راستے میں گھوم رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے بچے نے کہا ابا جان کیا رب تعالیٰ نے ان کو قربانی دینے کا حکم یہی دیا ہے کہ قربانی کا گوشت کچرے میں ڈالا جائے، گندی جانور کو کھلایا جائے، یہ گوشت ان کا حق ہے یا ہم غریبوں کا حق ہے؟ اتنا سننا تھا وہ ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب کے پاؤں کے تلے زمین کھسک گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم قربانی دیتے ہیں تو قربانی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ غریب کا حصہ ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ حصہ ہم غریب تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی دعا ہمیں لگ جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں لیکن کس کو دیتے ہیں؟ مالدار کو دیتے ہیں، غریب کو چھوڑ دیتے ہیں، مالدار کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گوشت کا قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کا 3 حصہ کیجئے، ایک حصہ آپ کے لیے، ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ بھی قربانی دے رہے ہیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بھائی ہے وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے تو آپ ان تک ان کا حق پہنچائیے تاکہ ان کی منہ سے، ان کے دل سے دعا نکلے، ان کے لب سے دعا نکلے۔ اگر ان کے لب سے دعا نکل جائے تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ اگر وہ مایوس اداس ماں باپ اپنے بچے کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کیوں بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جو اپنے بچے کو گوشت نہیں کھلا سکتے، وہ اسی بھروسے میں رہتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ قریب آنے والا ہے، قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں جو مالدار حضرات ہے، صاحب مالدار ہے، وہ قربانیاں دیتے ہیں اور وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ تو میرے مالدار بھائیوں اور میرے صاحب مالدار بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ غریب بھائی کا ضرور حق ادا کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، ان کی دعائیں رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کا جو حصہ ہے، جو غریب کا حصہ ہے، ہمیں غریب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔